चाहते हैं कि आपकी पसंद से शादी हो जाए, वो मामलात आपके जो हैं वो अब काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जो है वो जाते हुए नज़र आएंगे। और इसके अलावा आपका जो रुझान है रूहानियत की तरफ, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। आपकी रूहानी तगोदौ जो है उसके अंदर इजाफा होगा और उसके अंदर कुछ आपको बेनिफिट्स जो हैं वो भी मिलते हुए नज़र आएंगे। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि ज़हनी उलझनों का अगर आप शिकार रहे हैं, कैंसर सरतान वाले, तो इस टाइम पीरियड का फ़ायदा अल्लाह ताला आपको ये देगा कि आपकी ज़हनी उलझनें जो हैं डे बाय डे कम से कम होके ख़त्म होती हुई नजर आएगी। वो बहुत अरसे से ज़मीन और जायदाद के मामलात के अंदर कानूनी लिहाज से भी घिरे हुए हैं, ज़हनी लिहाज से भी घिरे हुए हैं, तो उनको इस वक्त ज़हनी सुकून जो है वो इस तरफ से आता हुआ नज़र आता है। और अगर ज़मीन की कोई आपने फ़रोख्त करनी है या ज़मीन आपने कोई ख़रीदनी है, तो इस टाइम में आप अगर ख़रीद और फ़रोख्त करेंगे लिब्रा वाले, तो आपको अच्छा खासा जो है माली तौर पे जो फ़ायदा है वो आता हुआ नज़र आ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली नदीम लतीफ़ ऑफिशियल से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो मौजू आपके साथ मैंने शेयर करना है वो खालिसतन ज़ोडिएक साइंस के ऊपर है। आप लोग दूसरी वीडियोस हमारी पॉलिटिकल एनालिसिस के ऊपर जो है एस्ट्रोलॉजिकल, वो भी देखते हैं, मगर आज की जो वीडियो है वो है वीनस का जो ट्रांजिट है स्कॉर्पियो में, ये हुआ है 23 सितंबर को, 22-23 सितंबर को, और ये रहेगा 17 अक्टूबर तक, यानी ये 2024 17 अक्टूबर 2024 तक ये रहेगा। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो कुछ बुरूज के ऊपर बड़ा पॉजिटिव जो है वो आएगा। ओवरऑल सारे बुरूज के ऊपर ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, मगर बिलखुसूस जब हम बात करते हैं जेमिनी की, जेमिनी जो है जिसका हाकिम सैयारा अतारद है, तो इसके ऊपर जो अच्छे असरात आएंगे वो ये हैं कि ख़ास तौर पे जो लोग आईटी से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जिनका काम है या जिनका मतलब ज़बान से ताल्लुक़ है, बात करने से ताल्लुक़ है, कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ है, उनके लिए ये एक अच्छा टाइम है। किस लिहाज से वो मैं आपको बताता हूँ। जो लोग सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड हैं और उनका बुर्ज जो है वो जेमिनी है, और उनके लिए ये है कि अगर वो नया करियर अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे बच्चे या बच्चियां भी फारिग तहसील हुए हैं और उन्होंने तालीम इस तरह की हासिल की है कि जो सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोफेशन से रिलेट करती है, उनके लिए ये एक अच्छा वक्त है। और ये वक्त वैसे तो 17 अक्टूबर तक है, मगर इसका जो आफ्टर इफेक्ट है ये 1 से 1.5 महीने तक रहेगा। इसमें अगर आप जिंदगियों को इस तरीके से प्लान कर लेते हैं, असल में अल्लाह ताला मौका देता है। ये सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगते हैं ना, इसमें इंसान के लिए अच्छी चीज़ें भी बहुत सारी अल्लाह ताला वो लेके आता है। तो जेमिनी वाले जो हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि कम्युनिकेशन, जिनका ट्रांसपोर्टेशन का काम है, गाड़ियों का काम है, उनके लिए ये रुपए पैसे के हिसाब से एक बेहतर वक्त है और आमदनी जो है वो ज़्यादा हो सकती है इसके अंदर, प्रॉपर तरीके से प्लान करें। दूसरा, इसकी जो नेगेटिव साइड है वो ये है कि जेमिनी वाले अगर बहस मुबाहिसे, बहस तकरार के अंदर किसी चीज़ को डाल देंगे तो वो चीज़ बायस नुकसान हो सकती है, खुदा ना खास्ता। तो कोशिश ये करें कि इस ट्रांजिट की जो पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं उनकी तरफ आप जाएं, ना कि आप नेगेटिविटीज़ को जो है वो अट्रैक्ट करें। दूसरा जो बुर्ज आता है वो आता है बुर्ज सरतान, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कैंसर। कैंसेरियंस के लिए ये जो वीनस का ट्रांजिट है, ख़ास तौर पे मोहब्बत से जुड़े जो मामलात हैं, मोहब्बत चाहे औलाद से है, अपने लाइफ पार्टनर से है, या जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपकी पसंद से शादी हो जाए, वो मामलात आपके जो हैं वो अब काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जो है वो जाते हुए नज़र आएंगे। और इसके अलावा आपका जो रुझान है रूहानियत की तरफ, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। आपकी रूहानी तगोदौ जो है उसके अंदर इजाफा होगा और उसके अंदर
کچھ آپ کو بینیفٹس جو ہیں وہ بھی ملتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ذہنی الجھنوں کا اگر آپ شکار رہے ہیں، کینسر سرطان والے، تو اس ٹائم پیریڈ کا فائدہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دے گا کہ آپ کی ذہنی الجھنیں جو ہیں ڈے بائی ڈے کم سے کم ہو کے ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ایک خوشگوار زندگی کا نئے سرے سے آپ آغاز کرتے ہوئے انشاءاللہ نظر آ سکتے ہیں. یہ دیکھیں، اگر آپ کو ذہنی سکون میسر ہے تو اس سے بڑی تو نعمت کوئی بھی نہیں ہو سکتی نا. اچھا، اس کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے برج میزان، لبرا جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں. لبرا والے جو ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، ان کو فائدہ یہ آتا ہوا نظر آ سکتا ہے کہ قانونی معاملات جو جائیداد سے، خاص طور پہ جو وراثتی جائیداد ہے اس سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں، اس کے اندر بالخصوص جو لبرا خواتین ہیں ان کو کافی زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ آتا ہوا انشاءاللہ نظر آ سکتا ہے. ریزن اس کا یہ ہے کہ لبرا والے لوگ جو ہیں وہ بہت عرصے سے زمین اور جائیداد کے معاملات کے اندر قانونی لحاظ سے بھی گھرے ہوئے ہیں، ذہنی لحاظ سے بھی گھرے ہوئے ہیں، تو ان کو اس وقت ذہنی سکون جو ہے وہ اس طرف سے آتا ہوا نظر آتا ہے. اور اگر زمین کی کوئی آپ نے فروخت کرنی ہے یا زمین آپ نے کوئی خریدنی ہے، تو اس ٹائم میں آپ اگر خرید اور فروخت کریں گے لبرا والے، تو آپ کو اچھا خاصا جو ہے مالی طور پہ جو فائدہ ہے وہ آتا ہوا نظر آ سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے خرچ اخراجات جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں، یہ ایک نیگیٹو سائیڈ ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے اخراجات کو اپنی انکم کے حساب سے جو ہے وہ مینیج کرنا ہے. اس کے بعد جو برج آتا ہے وہ اٹ سیلف اسکارپیو ہے، جس میں وینس جو ہے وہ ٹرانزٹ کر رہا ہے. تو اسکارپیو والے جو ہیں ان کے لیے فائدہ یہ ہے خاص طور پہ کہ اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے یہ فائدے کا باعث بنتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، مالی فائدے کا خاص طور پہ. شاید ذہنی طور پہ یا ذہنی سکون کے حساب سے اتنا فائدہ شاید آپ اپنے سے جڑے ہوئے رشتوں کو نہ دے سکیں، مگر مالی اعتبار سے آپ کو خود بھی فائدہ آتا ہے، اور آپ اپنے جو عزیز و اقارب بہن بھائی کہہ لیں یا دوست احباب کہہ لیں جو قریب ہیں آپ کے، ان کے لیے آپ مالی طور پہ فائدے کا باعث ایسے بن سکتے ہیں کہ آپ کے جو رکے ہوئے پروجیکٹس ہیں ان کو فائنانس جو ہے وہ ملتا ہے. اور اگر آپ نے اپنے دوستوں سے، بہن بھائیوں سے کوئی رقم ادھار لی ہوئی تھی تو آپ ان کو وہ واپس ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جس پروجیکٹ کے لیے اب آپ کو فائنانسنگ ملتی ہے اس ٹائم پیریڈ کے اندر، وہ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے یا ہو سکتے ہیں. اگر ایک ہے تو بھی، ایک سے زیادہ ہیں تو بھی. اس کے علاوہ اگر آپ کام کر رہے ہیں نا کیمیکلز سے ریلیٹڈ، تو اس کے اندر بھی آپ کو فائدہ آ سکتا ہے. اور جو لوگ اسکارپیو ہیں اور اپنا نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کیمیکل سے ریلیٹڈ، اکاؤنٹس فائنانس سے ریلیٹڈ کوئی سروسز کا آفس کھولنا چاہتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں اگر اسکارپیوز، اگر اس ٹائم میں اپنی کوئی فرم کو اسٹیبلش کرتے ہیں، ان کے لیے فائدے کی بات ہے یہ. اور جو لوگ آلریڈی اپنی فرمز کو رن کر رہے تھے اسکارپیو، اکاؤنٹنسی فائنانس سے ریلیٹڈ یا آپ کہہ لیں ٹریڈنگ سروسز سے ریلیٹڈ، اور ان کو کوئی خاص بینیفٹ نہیں آ رہا تھا، تو اس ٹائم پہ ان کو چاہیے کہ اپنے ایفرٹس کو انکریز کریں تاکہ اس ٹائم سے، اس ٹرانزٹ کے ٹائم سے اور اس کے آفٹر ایفیکٹ سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اس کے بعد آتا ہے جی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پائسز کی بات کرتے ہیں. اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ مشتری ہے، جس کو ہم جوپیٹر کہتے ہیں. یہ لوگ اگر اس وقت اپنی این جی اوز سٹارٹ کرنا چاہیں، یا اگر یہ کسی این جی او سے منسلک ہیں یا اپنی آلریڈی کوئی این جی او رن کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، تو یہ ایک خاص ٹائم ہے جس کے اندر یہ ویلتھ کو لوگوں کی بینیفٹ کے لیے، ویلفیئر کے لیے اٹریکٹ کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے خود بھی ان کو مالی طور پہ بھی فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ان کے ریپیوٹ میں، ان کے قد کاٹ میں، ان کے نام میں جو ہے وہ اضافہ بہت زیادہ ممکن ہے اس ٹائم میں. اور ان کو چاہیے یہ کہ سٹریس فری ہو کے جو ہے وہ اپنے کام کو کریں، اپنی انرجی کے لیولز کو جو ہے وہ ٹھیک رکھیں، تاکہ یہ جو پازیٹیو ٹائم ہے وینس کا ٹرانزٹ ہے جو اسکارپیو کے اندر، اس کے اندر یہ پازیٹیولی بینیفیشل سینیریو جو ہے وہ کریٹ کر سکیں اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی.
اس کے علاوہ پائسز سے ریلیٹڈ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ شادی بیاہ رشتے کے حوالے سے پائسز پیرنٹس اپنے بچوں کی شادی بیاہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم ہے، اچھا ڈیسیجن لے سکیں گے اپنے بچوں بچیوں کے لیے. اور جو خود پائسز انڈیپینڈنٹلی اپنے لیے کوئی رشتہ شادی یا اس طرح کے معاملات کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک اچھا ٹائم ہے. اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں. آپ کا تعلق جس مذہب سے بھی ہے، جس مسلک سے بھی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں گے تو معاملات جو ہیں وہ آپ کے اور زیادہ پازیٹیو جو ہیں وہ رہیں گے. اوور آل میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ مطلب پازیٹیو مائنڈڈ رہتے ہیں، نیگیٹو انرجی کو، یہ سارے پانچوں بروج میں بات کر رہا ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ نیگیٹو انرجی جو ہے یہ میرے اندر سے باہر جا رہی ہے اور پازیٹیو انرجی جو ہے وہ میرے اندر آ چکی ہے، تو آپ بہت زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں، اوور آل میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ کوآپریشن کرنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہوں گے. اور میں یہ سجیسٹ کروں گا شارٹلی کہ جیمنائی والے اگر مثال کے طور پہ وائٹ کلر کی روشنی میں میڈیٹیشن کرتے ہیں تو ان کے لیے میڈیٹیشن آپ کوئی بھی فوکس کر لیں، عبادت کر لیں، وائٹ کلر کی میڈیٹیشن جو ہے وہ اگر کرتے ہیں یا یلو کلر کی میڈیٹیشن آپ کرتے ہیں تو یلو کلر کی لائٹ کے اندر، تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا. کینسیرینز جو ہیں اگر وائٹ کلر اور بلو کلر کے اندر میڈیٹیشن کرتے ہیں تو یہ جو ایفیکٹس ہیں اس کے سورج گرہن کے، ان کے ایفیکٹس جو ہیں پازیٹیو وہ انہینس ہوں گے، پازیٹیو انرجی جو ہے وہ آپ انڈکٹ کریں گے. لیبرا والے جو ہیں اگر وہ ریڈ کلر کی لائٹ یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر میڈیٹیشن کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو اور زیادہ انرجائز کریں گے. اسکارپیو والے اگر ملٹی کلرز ویسے تو ان کے لیے ہوتے ہیں میڈیٹیشن کے لیے، ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ واٹر سائن ہے، موڈ سوئنگز ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس وقت میں ان کو بھی سجیسٹ کروں گا کہ اگر وائٹ کلر کی لائٹ میں یہ میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو یہ پازیٹیو انرجی کو اپنے ذہن میں، دماغ میں، باڈی میں محسوس کریں گے. پائسینس کے لیے گرین کلر کی جو لائٹ ہے اس کے اندر یہ میڈیٹیشن کریں. جو بھی آپ کا مذہب ہے اس حساب سے آپ عبادت کریں. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. آپ اللہ رب العزت کا جو آپ کے برج سے منسوب نکلتا ہے اس میں اعظم، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں گرین کلر کی لائٹ میں. تو یہ اوور آل جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے، اب دیکھیے جیسے آگ ہے، اس سے آپ جنگل کو بھی جلا سکتے ہیں اور آپ اس سے کھانا بھی پکا سکتے ہیں. دیٹ آلویز ڈیپینڈز اپون ونس انٹینشن، اور جو آپ کا فوکس ہوگا چیز ویسے ہی آئے گی. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.